اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الغر المیامین المنتجبین المکرمین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اما بعد فقد قال الرحمن فی القرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ مومنین و مومنات، ناظرین گرامی، سامعین محترم، خداوند ذوالجلال نے قرآن مجید کو اپنی آخری آسمانی کتاب کے طور پر نازل فرمایا۔ وحی کے ذریعے خدا ذوالجلال نے اپنے آخری نبی پیغمبر خاتم سید الرسل امام الرسل حضرت ختمی مرتبت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب نازنین پر اس کتاب کو نازل فرمایا۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ اللہ تبارک و تعالی چونکہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے اور نہیں چاہتا کہ میرے بندے گمراہ ہونے پائیں، تو خدا ذوالجلال نے ان کی ہدایت کا بندوبست فرمایا اور قرآن مجید ان کی ہدایت کے لیے نازل فرمایا۔ لہذا سب سے اہم ترین امر یہ ہے کہ ہم سمجھیں کہ قرآن کے نازل ہونے کا سبب کیا ہے۔ وہ سبب ہدایت ہے۔ کیسے نازل ہوا، اس کا تاریخچہ کیا ہے، کیفیت نزول قرآن مجید کیا ہے، تو اس بارے میں آپ کی خدمت میں عرض ہے کہ یہ قرآن مجید 27 رجب المرجب کو شروع ہوا۔ اس کا نزول پیغمبر خاتم کے قلب نازنین پر، اور 23 سال کے عرصہ میں یہ قرآن مجید نازل ہوتا رہا۔ البتہ یہ تدریجی نزول ہے، دفعی، اور ایک ہی بار وہ خداوند ذوالجلال نے ارشاد فرما دیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ ہم نے اس قرآن مجید کو شب قدر میں نازل فرمایا۔ وہ دفعی نزول ہے، ایک ہی مرتبہ کو نزول جو قلب مطہر پیغمبر اکرم پر نازل ہوا، اور پھر تدریجی طور پر 23 سال کے عرصہ میں یہ نازل ہوتا رہا۔ اب ایک سوال یہ ہے کہ ایک ہی مرتبہ نازل ہو جاتا، تدریجاً کیوں نازل ہوا؟ 23 سال کے عرصہ میں کیوں نازل ہوا؟ اس کا جواب خدا ذوالجلال نے ارشاد فرما دیا سورہ فرقان آیت نمبر 32 میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال الذین کفروا لولا نزل علیہ القرآن جملۃ واحدہ کذالک لنثبت بہ فؤادک ورتلناہ ترتیلا۔ کافر لوگ پیغمبر خاتم سے کے بارے میں کہتے تھے کہ لولا نزل القرآن،
جملۃ واحدہ، پیغمبر اکرم پر قرآن ایک ہی مرتبہ کیوں نازل نہیں ہو جاتا؟ یہ جو تدریجاً نازل ہو رہا ہے تو تدریجاً نہ ہو، وقفے وقفے سے نازل نہ ہو، ایک ہی مرتبہ نازل ہو جائے۔ تو خدا ذوالجلال نے اس تدریجاً نازل ہونے کا مقصد بھی بتا دیا۔ ناظرین محترم، ایک تو یہ ہے کہ وقائع اور حوادث جو مختلف آتے تھے مختلف اوقات میں آتے تھے۔ مثلا جنگ بدر ہے وہ کب ہوئی، جنگ احد کب ہوئی، جنگ احزاب، جنگ خندق کب ہوئی، اسی طرح مختلف جنگیں، مختلف واقعات، تو ان واقعات کی روشنی میں قرآن کی آیات نازل ہوتی رہی۔ ایک تو یہ مقصد ہو سکتا ہے کہ جس طرح واقعات نازل ہوتے رہے، مثلا ایک آدمی پیغمبر اکرم کے پاس آیا اور کہا کہ یا رسول اللہ میرے لیے فلاں گناہ میں نے کیا ہے تو کیا میرے لیے توبہ ہے یا نہیں؟ تو پیغمبر خاتم نے استغفار کیا کہ استغفر اللہ، اتنا بڑا گناہ؟ تو پھر وہ آدمی روتا ہوا جنگل میں گیا اور پھر پیغمبر اکرم پر آیت نازل ہوئی کہ جو اپنی غلطی کا اعتراف کر لیتا ہے، اپنے گناہ کا اعتراف کر لیتا ہے تو اس کے لیے توبہ ہے۔ خدا غفور و رحیم ہے، پیغمبر اکرم ان کی مغفرت اور ان کی بخشش کے منتظر رہے۔ اور اسی طرح پیغمبر خاتم کے پاس لوگ جب آتے تھے تو بسا اوقات پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم توقف فرماتے تھے کہ مجھے انتظار ہے اپنے پروردگار کی طرف سے پیغام کا۔ تو اس طرح ایک تو یہ ہے۔ دوسرا خداوند متعال نے جو ارشاد فرمایا ہے کذالک لنثبت بہ فؤادک، ہم تدریجاً نازل کر کے ورتلناہ ترتیلا، یعنی لنثبت بہ فؤادک، تاکہ ہم تیرے قلب کو پختہ اور پکا کر دے۔ یعنی پختگی قلب، یعنی قلب کی نورانیت، قلب کا پختہ ہونا، وہ قرآن کے تدریجی نازل ہونا ایک سبب یہ ہے جو خداوند متعال نے فرمایا وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا، اور ہم نے اس کو پھر آہستہ آہستہ تدریجاً نازل کیا۔ تو یہاں سے ایک نقطہ ہمیں سامنے آتا ہے، اور اکثر علماء یہ تاکید کرتے ہیں کہ کم از کم ہمیں ڈیلی کچھ نہ کچھ قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے، چاہے ایک صفحہ ہو، 2 صفحہ ہو۔ کیوں؟ اسی وجہ سے کہ خداوند ذوالجلال ہمارے دل پر رحمتوں کی برسات کرتا ہے، ہدایت کی برسات کرتا ہے، ہمارے دل میں روشنائی پیدا کرتا ہے۔ جو ہی ہمارے سامنے قرآن آتا ہے، قرآن نور ہے، اور جب نور آتا ہے ہمارے سامنے تو نور کا کام کیا ہے؟ اگر آپ کے سامنے ایک شیشی ہے کہ جس کے اندر عطر ہے، اگر آپ اس کو عطر والی شیشی کو کھولیں گے تو کیا ہوگا؟ آپ کے جو جسم ہے وہ معطر ہو جائے گا اس عطر کے ساتھ۔ تو وہ عطر کہاں؟ اور قرآن کی وہ خوشبو اور قرآن کی وہ نورانیت اور قرآن کی وہ ہدایت، اس کا موازنہ ہی نہیں کیا جا سکتا دنیا کی ان چیزوں کے ساتھ۔ تو جو ہی قرآن کھولیں گے، قرآن کی نورانیت آپ کے قلب پر نازل ہونا شروع ہو جائے گی۔ اسی وجہ سے اگر آپ 2 صفحے نہیں پڑھ سکتے، 3 صفحے نہیں پڑھ سکتے، کم از کم 1 صفحہ قرآن کا ڈیلی تلاوت کریں۔ قرآن کا نزول سب سے پہلی جو نزول آیات قرآن ہے سورہ علق، جس میں سجدہ واجب ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم۔ سب سے جو پہلی آیات نازل ہوئی، 5 آیات سورہ علق کی نازل ہوئی، اور جو سب سے پہلی کامل سورت نازل ہوئی یعنی مکمل سورت، یہ تو ہے وہ آیات 5 آیات ہیں جو پہلے نازل ہوئی اور بعد میں باقی اس کی آیات بعد میں نازل ہوئی، لیکن جو پہلی سورت کے عنوان سے مکمل نازل ہوئی وہ سورہ فاتحۃ الکتاب ہے، سورہ الحمد ہے، جس کو ہم اپنی نمازوں میں پڑھتے ہیں۔ یہ سب سے پہلی سورت جو کہ مکمل نازل ہوئی، اسی وجہ سے اس کا نام فاتحۃ
کتاب بھی رکھا جاتا ہے، اور اس کے اور بھی نام ہے، سبع مثانی بھی اس کا نام ہے، 7 آیات والی۔ اور آخری جو سورت مکمل نازل ہوئی پیغمبر خاتم پر وہ سورہ نصر ہے۔ آپ پڑھتے رہتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا۔ یہ مکمل سورت کے عنوان سے یہ پیغمبر خاتم پر نازل ہوئی۔ اور آخری آیت جو کہ مشہور ہے، آخری عمومی مطلقاً طور پر جو آیت نازل ہوئی وہ ہے وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 281، 281 نمبر آیت، یہ مطلقاً جو آیت نازل ہوئی، یہ آخری آیت یہ ہے۔ اور یہ بھی فرماتے ہیں کہ آخری آیت جو احکام کے بارے میں ہے وہ آیت کون سی ہے؟ وہ ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، سورہ مائدہ آیت نمبر 3۔ تو یہ احکام کے عنوان سے یہ تقریباً یہ جو آیت ہے یہ احکام کی آخری آیت کے عنوان سے نازل ہوئی۔ قرآن مجید یہ عظمت والی کتاب، اس کے مختلف نام ہیں، اس کا نام فرقان بھی ہے، اس کا نام کتاب بھی ہے، اس کا نام ذکر بھی ہے، اس کا نام تنزیل بھی ہے، اور پھر نور بھی ہے، اور بھی اس کے نام ہیں۔ یعنی قرآن کی جو حد بندی ہے، یعنی قرآن صورتوں پر اور آیات پر مشتمل ہے، ان کی حدود پیغمبر خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معین فرمائی۔ یعنی سورہ کس کو کہتے ہیں؟ مثلا سور البلد یعنی شہر کی دیوار، اس سے لیا گیا ہے، یعنی سورت، یعنی ایک سورت یعنی اس کی حد بندی ہے، اس کے اندر چند آیات ہوتی ہیں اور اس وجہ سے اس کو سورت کہا جاتا ہے۔ اور ایک اور بھی وجہ بیان کی گئی ہے کہ سور حمزہ کے ساتھ، پہلے تو ہے سورت سین واو، دوسرا سین حمزہ، سور البلد یا سور، سور مطلب کہتے ہیں یعنی بچت کو، جو چیز بچ جائے اس کو، یا ٹکڑے کو کہتے ہیں، اس وجہ سے کہ یعنی سورت یعنی قرآن میں سے ایک حصے کا نام، ایک ٹکڑے کا نام جو ہے وہ سورت رکھا گیا ہے۔ اور اس کی آیات ہیں، آیت کا معنی جو ہے وہ نشانی ہے۔ یعنی نشانی کیا مطلب؟ کہ ہر آیت جو ہم پڑھتے ہیں تو خداوند متعال کی وہ یا تو رحمت کی علامت ہے، یا غضب کی علامت ہے، یا احکام شریعت کی علامت ہے، اور اسی طرح ان کا نام یعنی آیت نشانی کے طور پر۔ اور اس کی 114 صورتیں ہیں، اور ان کی آیات کی تعداد مختلف ہے، 6200 بھی ہے۔ اور مختلف کوفیین جو کوفی ہیں ان کی روایت کے مطابق اور ان کی قراءت کے مطابق قرآن کی آیات 6236 ہیں۔ اور اس وجہ سے، اور اس کی تقسیم جو صورتوں کی ہے، صورتوں میں بعض صورتیں مکی ہیں اور بعض صورتیں مدنی ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کا ایک لقب امی ہے، النبی الامی المکی المدنی۔ کیا مطلب؟ امی یعنی دنیا کے کسی فرد سے پیغمبر اکرم نے نہیں پڑھا ہے۔ پیغمبر اکرم پر جب قرآن نازل ہوا تو پیغمبر اکرم نے مختلف کاتبین کو یہ سپرد کیا کہ اس کو لکھا جائے اور اس کی کتابت کی جائے، اور پھر پیغمبر اکرم خود نگرانی کیا کرتے تھے، اور اس کی یعنی تحریف اور نسیان اور بھول چوک اس میں نہیں ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم نے ہی قرآن کو نازل کیا اور بے شک ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ قرآن پاک ہے نسیان سے، تحریف سے، اور ہر قسم کی
کمی اور بیشی سے قرآن مجید پاک اور پاکیزہ ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔